شریعت نے خواجہ سرا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، اور ان کو بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی ملازمتیں دینی چاہیے تاکہ یہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کما سکیں. اور اگر کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر اس کے رشتہ داروں پر ہے. یہ جو جن کے یہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً جو اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اس کو اپنی اولاد ہی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کفالت اس کے باپ کے ذمے ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے ذمے ہے. تو یہ سب کفالت یعنی رشتہ داروں کے ذمے ہے، رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی یعنی حکومت کا کام کیا ہے، وہ دیکھے خواجہ سرا کا کون باپ ہے، کون اس کا بھائی ہے، تو ان پر ڈالے کہ بھئی کہ آپ کو یہ پیسے دینے ہیں، یہ اس کا خرچہ پانی آپ نے اٹھانا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو آپریٹ کروا کے وہ مکمل مرد بن سکتا ہے. اور اگر کسی میں عورت کی علامتیں زیادہ ہیں تو مکمل آپریشن کروا کے عورت بن سکتا ہے. تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے، لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پورے مرد بن جائیں، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ پوری عورت بن جائیں. یہ آزمائش اس زمانے میں الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا لوگوں کو. تو اور یہ ہوتے بہت کم ہیں، یہ فراڈی ہیں زیادہ تر جو آپ نظر آتے ہیں نا بازاروں میں چلتے ہوئے نا، نیچرل جو ہے یہ بہت کم ہوتے ہیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک کنر ہجڑا ہوں، کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا، یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے. اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا. تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اور تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. باقی دیکھیں یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں. تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی. تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا. اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے. اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی. یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو. اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے. وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں. تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے. اور بالکل مردوں کی طرح جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی. احتیاط بہرحال بہتر ہے، خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکسولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے. تو میں گناہگار ہوں گا. آپریشن کے بیچ میں ٹائم نکالنا مشکل ہے. دیکھو جو آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ نمازوں کا ٹائم دیکھ کے جایا کریں، یعنی پہلے سے ٹائم نوٹ کر لیں کہ بھائی یہ ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. اور عصر میں ان کے لیے ڈاکٹروں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جو شافعی وقت ہے نا عصر کا، وہ ذرا پہلے شروع ہو جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک، جس پہ اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں. تو حنفیہ کے نزدیک بھی اس پہ نماز پڑھنا جائز تو ہے. تو اس ٹائم کو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے پھر عصر کا. اتنا لمبا آپریشن میرا خیال ہے نہیں ہوتا کہ وہ اتنا مریض کو آپ کیسے کھول کے لٹائیں گے اتنی دیر تک. تو ٹائم دیکھ لیں نمازوں کا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک نماز کا ٹائم ہے. تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر چلے جائیں.
تو میرا خیال ہے پھر نماز قضا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. اب ڈاکٹر ٹائم دیکھے بغیر بس گھس گئے, اب ٹائم ظاہر ہے 10 منٹ رہ گئے, آدھا گھنٹہ رہ گیا, اس میں پھر شارٹ ہوتا ہے. بہرحال کسی مریض کا آپریشن آپ کر رہے ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ مریض کی جان جانے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس کو, تو پھر تو مجبوری ہے, نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے نماز کا, یہ لفظ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ موبائل کی ایپ انسٹال کر لے موبائل میں نمازوں کے اوقات کی. تو جو عصر شافعی ہوتی ہے نا, عصر شافعی جس کو کہتے ہیں, اس میں اور وہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے, تو سفر میں بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. سفر میں تو ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں تو اسی ٹائم پہ اثر پڑتے ہیں, اگر ہمیں قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ اثر پڑ لیں, قضا ہونے سے بچائیں اثر کو. اچھا بھائی مفتی صاحب, شرک کی حالت موت پر کیا وعید ہیں؟ موت کی وعید شرک میں یہ ہے کہ آپ کی مغفرت کا کوئی چانس اب نہیں ہے اگر شرک پہ مر گئے. 2-4 گھونٹ پون ذرا کھوپڑی سیٹ ہو جائے گی بس, یہ رکھتے ابھی پینا نہیں, ایسا نہ ہو یہ میری ہے. بعض دفعہ بندہ سمجھتا مجھے دے دی مفتی صاحب نے, مذاق کر رہا ہوں, پینا پھر بھی نہیں, ایسا نہ ہو کہ پھر پی لے مذاق. تو شرک کی حالت میں موت اگر ہو گئی تو مغفرت کے تمام دروازے بند ہو گئے. اللہ کہے گا اب نہیں چھوڑوں. مفتی صاحب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں تو کیا کافر ہے؟ اگر کافر ہے تو آج مسلمانوں کی 90% اکثریت تو پھر کافر ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے ہدایت کا نور ہیں, لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنیوں میں لائے, اس لحاظ سے نور ہیں, تو بالکل ٹھیک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں, اللہ بھی ہدایت کا نور ہے, قرآن بھی ہدایت کا نور ہے, علماء بزرگان دین یہ سب نور ہیں کیونکہ ان کے ذریعے گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں آپ انسان نہیں تھے, بشر نہیں تھے, وہ نور ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں نا, فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں نا, فرشتے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ نور کے. تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ, فرق مجھ میں اور تم میں کیا ہے؟ مجھے اللہ کا پیغام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے, تمہیں جو پیغام ملتا ہے میرے ذریعے سے. تو میں پیغمبر ہوں, میسنجر آف گاڈ ہوں, اس لیے میرا مقام بلند ہے. لیکن ہوں میں کیا؟ انسان, کھاتا پیتا بھی ہوں, نکاح بھی کیا, آپ کی اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی اولاد بھی ہوئی, آج بھی سید دنیا میں ہیں یا نہیں ہے؟ تو وہ بشر نور ہیں یا بشر ہیں؟ وہ سارے سید, سارے انسان ہیں نا. تو جب وہ انسان ہے تو ان کے نانا بھی کیا تھے؟ انسان تھے. تو اس لیے 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح بات ہے, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سائے کا مسئلہ ہے, حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. نہیں ایسا کچھ سایہ تھا, صحیح مسلم کی حدیث. تو اچھا بھائی دیکھو, ہم ایک دلیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسری کو سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں. تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ بند کر لیں آپ, جو آپ کے فیور میں دلیل جا رہی ہے اس کو دیکھتے رہیں, جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں. آج کل کے بعض اسکالرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے روحانی عامل جو ہے نا, کوئی روحانی عامل کو میں نہیں چھوڑوں گا, جب دوسرے علماء ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. لوگ کہتے ہیں اب 4 شادیوں پہ بولنا چھوڑتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسرے بولنا شروع ہی نہیں کر رہے. بھائی 2-4 بھی ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو 4 شادیوں پہ دے دنادن بولنا شروع کر دیا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا. کوئی 2-4 تو ایسے پیدا ہونا جو بولے ہیں, بول ہی نہیں رہے تو پھر مجھے مجبوراً سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہی ہے اکیلے, صحیح ہے نا. تو عاملوں کے خلاف جب دوسرے علماء بولنا شروع کریں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے. وہ بول نہیں رہے تو پھر میرے اوپر اکیلے پہ ذمہ داری آ رہی ہے. میں نے جو بھی اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہا نا کہ افسوس ہوتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں, یعنی فرقہ اہل حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے. امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے, قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے. تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے, سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے, تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا, تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں, اندھا مقلد نہیں ہوں میں. ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے, امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں. مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے. امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے, امام مالک کے بھی پڑھے, امام احمد کے بھی پڑھے رحمہ اللہ, اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں. تو بہت گہرائی میں جا کے, تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہمیں. باقیوں پہ ہم اعتراض نہیں کرتے, وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے, اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں, امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے, چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. یہ غلط ہے. اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی, اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے کوئی یہ دے رہا ہے. تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو.
تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی. لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو علی الاطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا, کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے, قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. تو منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے, یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا, ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے, ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے, اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, گمراہ نہیں سمجھتے, اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے, بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے, تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں. جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہے نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں, اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں, اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ تو اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں, یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا, 11ویں ہو گئی, 12ویں شریف ہو گئی, اور بہت سارے اور بھی بہت سے, میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے, اچھا یہ بھی بدعت ہے, حالانکہ وہ ہے بدعت. تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے. تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے. اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار, اچھا نہیں لگتا نا. ایک طرف قرآن حدیث, دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے, وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلے بھگا رہا ہے. صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے؟ میرا خیال تھا. جزاک اللہ بھائی, اب پی سکتے ہو, ویسے بچی نہیں, میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں. تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں, قوالی کہتے ہیں نا, سنت ہے یا اسلامی وہ ہے. تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا, اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے, یہی مطلب ہوا نا. تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو کہ روحانی علاج والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو. تو خیر, اس لیے اہل حدیث حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھگائیں. مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا, قرآن کی آیت سنتا ہوں, جہنم کی وجہ سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے. دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا, لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے. ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ فلیٹ میں 10ویں منزل پر ہے, 9ویں منزل پر ہے نا, وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے, آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا. آپ کیا کرتے ہو, وہیں سے اچھل رہے ہو, کود رہے ہو کہ میں 9ویں منزل پہ پہنچ جاؤں. 2-4 دفعہ آپ اچھلے, نیچے گرے, پھر اچھلے, آپ نے بولا یار میں تو 1-2 فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا, میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, آپ سیڑھیوں پہ جاؤ, پہلے ایک اسٹیپ, اس کے بعد پیچھے نہیں آنا, اس کے بعد اگلا اسٹیپ, لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اگلا اسٹیپ, پیچھے نہیں آنا. 1 سیڑھیاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا, پیچھے نہیں آنا ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ, نہ بھائی وہیں بیٹھ جا, تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی. ایسا غیر مسلم ہے جس کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور نام آئے ہیں, غیر مسلم ہو, وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ بلکہ دشمن ہے اسلام کا. کیا کہ یار یہ بات تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے کون سی ہے, قرآن. اگر آپ اس غیر مسلم سے پوچھیں جو اسلام کو نہیں مانتا, اچھا یہ بتا بھائی تو دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے, اس میں بھی کس کا نمبر آئے گا, قرآن کا. آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہو گھنٹوں, کون سی کتاب ہے بھائی, کیا کہ یار قرآن. حالانکہ نہیں مانتا ہوگا قرآن کو, لیکن جواب کیا ہوگا, یار کھڑے ہو کے بھی تراویح میں دیکھو آپ. اچھا بولے دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں, وہ کہے گا قرآن. دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کروڑوں لوگ جب تک وضو نہ کر لیں ہاتھ نہ لگاتے ہوں, وہ کیا کہے گا, قرآن. اس سے پوچھا جائے دنیا میں ایسی کتاب بتا جس کو پڑھنے میں جو محنتیں کی جاتی ہو نا کہ آواز اچھی ہو جائے اور ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ ادا ہو. قاری لوگ دیکھو نا کیسی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں. قاری بتا رہے تھے نا بچے کو ہا, ہمارے یہاں تو قاری دیکھ لو آپ, بچے سے بولتے ہیں بولو ہا, وہ کہتا ہے ہا, حلق سے نکالو, حلوہ
حلوہ بولو حلق سے نکالو، بچے کی ماں نے کہا حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے کھلا دیتی ہوں. کتنی محنتیں کرتے ہیں قاری. ہا اور ہا کا فرق، عین اور غین کا فرق، صاد اور ضاد کا فرق، کتنی محنتیں پوری دنیا میں. حسن قرات کے مقابلے کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے جس کو پڑھنے میں حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہوں؟ ہے بھائی؟ کوئی فزکس کی کتاب، کوئی کیمسٹری کی کتاب، کوئی بایولوجی کی کتاب، کوئی تاریخی کتاب کہ یار کون خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اس کو. کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں؟ اس کتاب کو صرف پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے احکامات، آرڈرز پر ایسے عمل کیا جاتا ہو جیسے اس کتاب کے، جبکہ کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اس کتاب میں 1400 سال پہلے ایک حکم نازل ہوا کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم. ایک آرڈر ہے. بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں بہت سارے احکامات لکھے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا چاہیے. 7 کامیاب لوگوں کی، وہ کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، کتنے انہوں نے پیدا کر لی وہ علامتیں اپنے اندر، پڑھی ہوں گی آپ نے بھی. وقت کی حفاظت پر کتاب وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ بھی جزوی طور پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ان کے حکام بھی بہت آسان ہوتے ہیں. صبح جلدی اٹھو، رات کو جلدی سو جاؤ، اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ پی کے مت سو. بہرحال وہ ڈاکٹر جانے، آپ جانے کیا پی کے سونا چاہیے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. یہ احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر. کتنے لوگ عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ حکام بھی آسان ہوتے ہیں. قرآن کے حکام آپ دیکھ لو، آسان نہیں ہے بھائی، آسان نہیں ہے. 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو رمضان کا مہینہ پائے، صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہے. 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں. پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ حسن اتفاق، یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہو رہا. بائی چانس اس کتاب کو ایسی عزت مل گئی ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. بائی چانس عزت ملنی ہوتی تو سسرال میں مل جاتی نا. وہاں تو اتفاق سے بھی نہیں مل رہی. تو بائی چانس نہیں ہوتے ایسے کام. یہ لگتا ہے کسی کوئی ذات ہے جو جتنا پروٹوکول اس کتاب کو دے رہی ہے اور اپنے پیغمبر کو جتنا پروٹوکول وہ ذات دے رہی ہے، وہ کسی اور کو یہ پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ایگری نہیں ہے. وہ کسی زبان کو نہیں اتنی عزت دے رہی جتنی عربی زبان کو دے رہی ہے وہ ذات. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنا قرآن عربی میں نازل کیا، عربی کو محفوظ کر دوں گا میں ہمیشہ کے لیے. وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. وہ کہے گا میں نے قرآن میں اپنے حکام لکھے، ان حکام پر کروڑوں لوگوں کو 1400 سال کے بعد بھی عمل کراؤں گا تاکہ حجت تمام رہے کہ بھائی یہ ہلکی کتاب نہیں ہے، کروڑوں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ، کینیڈا کی گورنمنٹ آج اعلان کر دے کہ شراب اللیگل ہے اور پولیس کو ڈنڈا ہاتھ میں دے کے بولے کہ جو شراب پیتا ہوا نظر آئے کوڑے مارو، کیا شراب چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بولو نا، کامیاب ہو جائے گی؟ بہت زیادہ ہوگا، سڑکوں پہ نہیں پی جائے گی، چھپ چھپ کے لوگ پی رہے ہوں گے. حتیٰ کہ جو پولیس جس کے ذمے لگے گا وہ بھی چھپڑ میں پی رہے ہوں گے. آسان تھوڑی ہے، تبھی قانون بنتا نہیں ہے. کہتے ہیں لمٹ میں پیو، ڈرائیونگ نہ کرو، پھر سنڈے نائٹ کو جا کے جتنی پینی ہے اپنی ذمہ داری پہ پی لو. ایسے اس کو کیا جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں کوئی بھی نہیں چھوڑے گا بھائی، یہ ممکن نہیں ہے. یار یہ کیا بات ہے؟ قرآن میں 1400 سال پہلے ایک جملہ نازل ہوا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب جوا ناپاک ہے، چھوڑ دو، فاجتنبوہ. ایسا چھوڑا ہے 1400 سال گزر گئے، کروڑوں لوگ اب بھی نہیں پیتے. کروڑوں لوگ. اتنی پاورفل موٹیویشن دل سے پوچھو کسی کتاب کے پاس ہے کیا؟ کسی جھوٹی کتاب، معاذ اللہ نقل کفر، کسی جھوٹی کتاب کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ کیا کسی جھوٹے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو سکتی ہے بھائی؟ آج کل آ رہے ہیں نا بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر، ٹش پش اچھے بھی ہوتے ہیں. ان میں اتنا نہیں کروا سکتے کہ آپ سے 1 مہینے کا روزہ رکھوا لیں. وہ لوگ جاتے ہیں فیس دے کے، بات سنتے ہیں، کچھ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے، لا کو فالو کرنا چاہیے. کچھ فالو کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ قانون کا خوف ہوتا ہے. وہ موٹیویشنل اسپیکر جو بہت اچھا لگے وہ کہے 1 مہینے روزے رکھا کرو، پوری زندگی رکھو. بولے گا یہ نہیں ہوتا بھائی، ہم سے یہ نہیں ہوگا. کیوں رکھیں؟ قرآن نے ایک اعلان کیا ہے، اور روزوں کی کوئی حکمت بھی کیا بیان کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سے برائیاں چھوڑی جائیں. بس مسلمانوں کے تہوار دیکھ لو آپ، اتنے مہنگے مسلمانوں کے تہوار ہیں نا. غیر مسلموں کے تہواروں میں ایک کیک کٹ جائے گا زیادہ سے زیادہ. یہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہا دھو کے تھوڑا اسپرے کر لیا، شیمپو لگا لیا، یہ خرچہ ٹوٹل. ہمارا ایک بقرعید کا تہوار دیکھ لو بھائی، کروڑوں نہیں اربوں روپے مالداروں کی جیب سے نکل کے غریبوں کی جیب میں جاتا ہے. اور آپ دیکھ لو، صرف ایک تہوار پر، اسلام کے تہواروں پہ غور کر لو نا، آپ کو لگے گا یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. انسانوں کا بنایا ہوا دین اتنی اس میں حکمت نہیں ہو سکتی.
دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے تہواروں میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, خوشی کی کوئی چیز نہیں ہوتی, خوشی تکلف کر کے منائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوشی کی کوئی چیز بھائی بولو ہوتی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کے پاس آؤں کہ کل ہم سب خوش ہوں گے, کل ہم دن مناتے ہیں, تو ہم منا لیں گے, ڈش پش کر لیں گے, بیٹھ کے کھا پی لیں گے, کل ہم نے ایک دن منا لیا. بس تکلف والی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں, ان دونوں عیدوں میں خود بخود خوشی ہوتی ہے, پھر اس کو منا رہے ہوتے ہیں. ایک ہے عید الفطر, اس میں کیا خوشی ہے؟ رمضان 1 مہینہ ہم نے روزے رکھے, اور آپ لوگ نے جون جولائی میں جو رکھے ہیں اللہ ہی نے آپ کو رکھا ہوئے اب تک, جو 10:30 11 بجے تک چل رہے دن. تو 1 مہینہ جب انسان روزہ رکھے اور اپنی پان گٹکا بھی چھوٹ گیا, اس کا نسوار بھی چھوٹ گئی, سگریٹ بھی, ہم لوگ تو یہی چیزیں ہمارے یہاں جو چل رہی ہیں میں وہی مثالیں دوں گا نا, تو وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی, پوری روٹین آؤٹ ہو گئی. کتنی ٹینشن روزہ میں جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے نا, وہ لائف بورنگ ہو جاتی ہے اس کی, اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا. تبھی تو دیکھیں نا روزے میں اثر کے وقت کیسے پھیکے سے عجیب چھڑچڑے سے ہوئے ہوتے ہیں, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. یہ حقیقت ہے, ایکٹیو نہیں ہوتا انسان کا دماغ. 1 مہینہ جب آپ اس روٹین پہ چلتے ہو تو جس دن چھٹی ہوگی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی, 2 خوشیاں ہوتی ہیں, جسمانی خوشی بھی, روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی تو یہ ہوتی ہے یار کل سے, ہم تو یہ خوش ہوتے ہیں کل سے دوبارہ پراٹھے اسٹارٹ. کیا خیال ہے؟ کل سے دوبارہ کیا پراٹھے اسٹارٹ ہو, دوپہر کو کھانا کھائیں گے, پھر قیلولہ کب ماریں گے, پھر یہ ہوگا, پھر شام کو اٹھ کے چائے, وہ ایک جو روٹین کی لائف. یہ 1 مہینے کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو خوش ہونا نہیں پڑتا, تکلف کر کے آٹومیٹیکلی آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے پہلی عید رکھی رمضان گزرنے کے بعد, اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. روحانی یہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے کروا لی. دیکھو انسان کی فطرت ہے معبود کو خوش کرنا. دیکھو بار بار میں اپنے بیان میں ایک بات کہتا ہوں, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے کبھی بھی انسانی نیچر چینج نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے ہیں نا اب وہ دور نہیں ہے 1400 سال پرانا پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے, ایکچولی سائنس نے اتنی ترقی, تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو کیا اب تو روٹی نہیں کھائے گا؟ پلاسٹک کی روٹیاں کھا رہے ہیں ہم لوگ. اب ہونا تو چاہیے, سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اب وہ پرانے زمانے کی روٹی نہیں ہونی چاہیے نا. اب کیا خیال ہے؟ بلکہ اب تو ٹیکا لگاؤ بس جاؤ, انرجی کے ٹیکے آنے چاہیے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی کوئی آدمی پراٹھا کھا رہا ہو بیٹھ کے, بولے یار تو پرانے زمانے کا دقیانوس کھجوریں کھا رہا ہے, پراٹھے کھا رہا ہے. اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, انسان چاند پہ پہنچ گیا اور تو اسی طرح روٹی پکا کے توے پہ سیک کے کھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے, پاگل آدمی ہے تو. اب سائنس نے ترقی کی ہے, اب تو پلاسٹک کھا. اب کیا کھا بھائی تو؟ پلاسٹک کھا. اب تو جو ہے ٹیکے لگوا بس جا کے, انرجی کے ٹیکے. گیس کے سلنڈر پہ آ جا, سولر پہ آ جا. نہیں آئے گا بھائی. پہلے بھی کھانا ہی پڑتا, چاہے وہ گندم کی روٹی نہ ہو, جو کی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے, گوشت ہو جائے, لیکن پہلے بھی جیسے کھانا پڑتا. بلکہ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیماریاں اس لیے رہی ہیں کہ 1400 سال یا ہزاروں سال پرانا لائف اسٹائل رہا نہیں ہے. اسی اسٹائل پہ آنا پڑے گا آپ کو, بھاگنا پڑے گا, دوڑنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, چبا کے کھانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو کبھی بھی انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی, نہ اس کی روحانی خوشی کے لیے جو پہلے اس کے معیارات تھے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے, اور باڈی کے معیارات بھی چینج نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھو معبود اور کو تلاش کرنا اور اس سے محبت کرنا یہ ہمیشہ سے انسان کی نیچر میں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے ان کو جب اللہ کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے جھوٹے معبود تراش لیے. ہر قوم میں خدا کی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو معبود چاہیے. تو ہمیں پیغمبر نے بتا دیا یہ پتھر کے بنے ہوئے معبود نہیں ہیں, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. معبود وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. یہ تو پیغمبروں نے ہمیں گائیڈ کیا. تو آپ بتاؤ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے اس کے لیے 1 مہینہ, دنیا میں کوئی قوم اپنے خدا کے لیے جس کو وہ خدا مانتی ہو ایسی قربانی نہیں دیتی. ایک آدھ آدمی دے دے گا, وہ کھانا پینا چھوڑ دے, من حیث القوم نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہم سے یہ عبادت کروائی کہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ دل میں روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور پراٹھوں کی جسمانی خوشی بھی ہوتی ہے. لہذا عید میں آٹومیٹیکلی انسان خوش ہوتا ہے, نہ بھی منائے تو بھی خوش ہے. اور اس تہوار کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے تاکہ شراب کباب کی طرف مت جاؤ. صبح آگے نماز پڑھو, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. کیسا نور ہوتا ہے, کیسا مبارک لمحہ ہوتا ہے عید کی نماز میں. ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس ان کے تہواروں میں شراب کباب عیاشی. ہمیں نماز پڑھا دی شروع میں کہ انسان کے بچے بن کے دن گزارنے تم نے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ کیا کرتے تھے, بچوں کے لیے 2 کپڑے سلواتے تھے, ایک کرتا شلوار عید کے دن اور ایک پینٹ شرٹ. وہ کہتے تھے نماز پڑھنے اس میں جانا ہے, اس کے بعد آ کے
چینج کرنا ہے. وہ چینج اس لیے کہ اب دوسرا اسٹائل شروع ہو جائے گا. خیر, تو دوسری خوشی ہے بقرعید کی. بقرعید میں دیکھ لو آپ, سنت ابیکم ابراہیم, روحانی خوشی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. اللہ نے کہا تم جانور کو ذبح کر لو, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دوں گا میں تمہیں. خوشی ہوتی ہے انسان کو, میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. اور دوسری گوشت. اب جو ویجیٹیرین ہیں ان کو نہیں باتیں سمجھ میں آئیں گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو گوشت ویسے بھی خرید کے کھا لیتے ہیں. بھائی دیکھو, گوشت تو آپ کہیں سے بھی خرید کے کھا سکتے ہو. یہ وہ گوشت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. بقرعید کے دن روزہ حلال ہے حرام ہے؟ روزہ تو عبادت ہے, لیکن اللہ نے بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں, روزہ 4 دن حرام کیا ہے. روزہ 4 دن حرام ہے اور بقرعید 3 دن کی ہے. کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ آپ کے ابا اگر فرض کرو آپ کی دعوت کریں, یا آپ کی بیگم نے اس دن آپ کے لیے کوئی الگ سے بریانی بنائی ہو, سسرال تو یہ کام کرے نہ کرے, بہرحال بیگم بعض دفعہ کر لیتی ہے, تو آپ کے لیے الگ سے اس نے بتایا کہ بھائی میں سنڈے والے دن جو ہے نا دوپہر کو آپ کے لیے خاص ڈش بنا رہی ہوں جو میری اماں نے مجھے سکھائی تھی, اور میری اماں میرے ابا کے لیے بنایا کرتی تھی, اور میری دادی میرے دادا کے لیے بنایا, اور میری نانی میرے نانا ہوتی ہے نا, کوئی اپنی پرمپرا ہوتی ہے پرانی چلی آ رہی تھی, آج میں وہ ڈش آپ کے لیے بناؤں. آپ ویسے کبھی روزہ نہیں رکھتے, اسی دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہو. بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور آپ دلیل یہ دے رہے ہو کہ یہ تو میں باہر بھی کھا لیتا ہوں, دیکھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں, جو تم نے نہاری بنائی ہے تو باہر سے بھی ملتی ہے. سو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے کہ بھائی آپ پھوٹے منہ سے تعریف کر دیتے, کچھ آپ 2 نوالے کھا کے بول دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنائی, بڑا مزہ آیا, روزہ بھی آج ہی رکھنا ہے, اور تانے دے رہے ہو باہر سے خرید کے کھا لوں گا. تو آپ کو اگر بیگم سے محبت ہوگی, نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے, آپ خوشی سے کھاؤ گے. اس میں اگر نمک تیز بھی ہوگا تو بھی آپ بولو گے کہ بہت طریقے سے بات کرو گے کہ بیگم ویسے بھی طریقے سے ہی مسلمان بات کرتا ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبور ہو کے کرے, لیکن طریقے سے ہی کرنی پڑتی ہے اس زمانے میں بات. تو یہ بقرعید میں کیا ہوتا ہے بھائی, یہ وہ گوشت نہیں ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں, یہ ضیافت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. اس میں اللہ میزبان ہے, تبھی اس نے کہا 4 دن روزہ نہیں رکھنا تمہیں, چاہے پورے سال رکھتے ہو, ان 4 دن میں نہیں رکھنا. کیوں؟ میں تمہیں کھلا رہا ہوں. ہم جب ذبح کرتے ہیں نا جانور, یہ اللہ کی ملکیت میں ہے, یہ اللہ کی ملکیت میں. اب اللہ کہتا ہے کھاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا, خود بھی کھاؤ. تو اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تبھی میں نے تو محسوس کیا قربانی کے گوشت میں جو لذت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی, ایک الگ ہی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا دیکھو یار, بات سے بات نکلتی ہے, میں چاہتا ہوں ٹاپک کو جلدی سمیٹوں. غیر مسلموں کے تہوار میں مٹھائیاں ہیں, کیا ہیں؟ کیک, مٹھائیاں ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بھی کیا کھاؤ؟ مٹھائی. اللہ نے کہا گوشت کھاؤ. اللہ ہمیں ویجیٹیرین نہیں بنا رہے. میں نے بیان میں بتایا ہے کہ سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, سبزی کو بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھائے, یہ بہترین طریقہ ہے. بہرحال سبزی بھی صحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے سبزی, اتنا بھی سبزی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس عید میں اللہ ہمیں گوشت کھلاتا ہے. پورے سال جو گوشت نہیں کھاتے, غریب بہت سے ایسے ہوتے ہیں, ان کو بھی وافر مقدار میں مل جاتا ہے. تو اللہ کھلاتا ہے ہمیں جسمانی خوشی بھی اور روحانی خوشی بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے, لیکن بقرعید والے دن آپ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جاتا. یہ تواضع ہے. آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں قربانی کر دیتے ہیں. بھائی آپ کریں قربانی, لیکن آپ اپنے ملک میں لازمی کریں تاکہ آپ اس کا گوشت کھائیں. یہ ایک قسم کا تکبر ہے کہ نہیں جی ہم تو پورے سال کھاتے ہیں, بس ادھر ذبح کر کے ٹرسٹ کو دے دو. دے دیں ٹرسٹ کو بھی, غریبوں کو بھی کھلائیں اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے. کم سے کم ایک قربانی آپ نے اپنے شہر میں کرنی ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے, یہ سوچ کے کھانا ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ تواضع اس کو کہتے ہیں. دیکھو استغنا بڑوں کے سامنے نہیں ہوتا. ابا آپ کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, ماں آپ کو کوئی تحفہ دے رہی ہے, آپ کہیں میرے پاس امی پہلے سے بہت ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا یہ جیب خرچی اب 50 روپے اپنے پاس رکھیں. ابا کو غصہ آئے گا, یار میں تجھے گفٹ دے رہا ہوں. تو تواضع میں کیا ہے, اس کو ایسے لیا جائے جیسے آپ کی بہت کوئی بڑی ضرورت پوری ہو گئی. تواضع کا تو یہی مطلب ہے نا. تو اس لیے قربانی کا گوشت میں ایسے تکبر کرنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہی سلاؤٹر ہاؤس میں ذبح کرو, وہیں واڑ دو, ہم تو کھاتے رہتے ہیں پورے سال, یہ غلط بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے, آپ جائیں ذبح کریں, تھوڑی سی اپنی پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھیں. اتنا شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے. حج پہ بھی تو پرسنالٹی دائیں بائیں ہو جاتی ہے نا, 2 کپڑے میں آ جاتے ہیں, سارا 3 پیس سوٹ ٹائی وائی سب اتر گیا, کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں مزدلفہ میں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ میرے لیے کچھ تھوڑی سی دیوانگی بھی اختیار کرو. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے, تھوڑا بہت کھا لیا کرے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے بقرعید میں. تو یہ 2 تہوار ہی آپ دیکھ لو, یہ روحانی خوشی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. جسمانی خوشی کیا ہے, وہ گوشت مل رہا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے.
ایک ایک عبادت کو آپ دیکھ لو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا پروٹوکول دیا, آپ کی بارے میں کوئی ایک کسی راوی نے ایک لفظ کہا, اس راوی کی اور اس سے نقل کرنے والوں کی پوری چین ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گئی. اب تو گوگل پہ آ گئی ہے کہ اس نام کے کتنے لوگ ہیں, یہ کون سا ہے, یہ کس سے روایت کر رہا ہے, اس کے استاذ کون ہے, ایک ایک تفصیل آ گئی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا محفوظ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو آپ لے کر آئے اس کو ایسا محفوظ کیا. نماز کو کیسا, یہ جو کتنے پھڈے ہیں نا مسلمانوں کے نماز میں, یہ ہیں ہی اس لیے کہ محفوظ ہے. جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھی ہے وہ تمام حدیثیں محفوظ ہو گئی ہیں. رفع الیدین کیا وہ بھی حدیث محفوظ, رفع الیدین نہیں کیا وہ بھی حدیث محفوظ, زور سے آمین کہا وہ بھی حدیث محفوظ, آہستہ آمین کہا وہ بھی حدیث محفوظ. بہت لوگ کہتے ہیں یار مسلمانوں کے یہ نمازوں میں اتنے پھڈے ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ رکوع میں جاتے ہوئے, کوئی کہتا ہے ہاتھ نہیں اٹھاؤ. میں نے کہا یہ جھگڑا ہے یہ کوئی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض. کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے 4 سنت اور 4 فرض. 1400 سال کے بعد بھی نماز کی رکعتیں محفوظ. کوئی کہتا ہے کہ قبلے کے علاوہ کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھو, سسرال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, کوئی کہتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے فرقوں کا, سارے مسلکوں کا اتفاق ہے نماز میں رخ کہاں ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف. کوئی فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. تو اتفاق کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہ چھوٹے موٹے زور سے آمین, یہ کیا کوئی اختلاف ہے یار؟ یہ کچھ کسی نے آمین بول دیا, کوئی ہلکا سا آمین بول دیا, کوئی اختلاف ہے یار؟ یہ اتنا تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے اختلاف, تاکہ تھوڑا ظرف کیا ہو, برداشت کرنے کی عادت بھی ہو. کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شادی بھی کریں گے, پھڈے بھی ہوں گے ان کے گھر میں, تھوڑا سا مسجد میں سیکھ کے آ جائیں گے, زور سے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آہستہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کو پتا تھا نا سسرال بھی ملنے والا ہے ان کو, تو اللہ نے وہیں سے ٹریننگ کروا دی ہماری کہ تھوڑی سی کوئی ٹانگیں چوڑی کر لے گا, تھوڑی سی پتلی کر لے گا تو برداشت کرو, سب ٹھیک ہے, سب چلتا ہے. صحابہ تو برداشت کرتے تھے جب ان کو پتہ چلتا تھا نا فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, کہہ رہے دعہ فإنہ فقیہ, چلو ان کی رائے ہے, وہ فقیہ ہے, وہ ان کے پاس بھی علم ہے. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا. نماز 2 رکعت سنت 2 فرض سب کا اتفاق ہے. نماز کے ٹائم پہ بھی اتفاق ہے. ظہر کی نماز سب کے نزدیک رکعتیں بھی متعین, ٹائم بھی متعین, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ٹوٹل 5 نمازیں فرض ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. جو روزے کب شروع ہوتے ہیں؟ رمضان میں. کسی ایک مولوی نے, مولانا کو یہ فرقے نے کہا کہ شوال میں شروع ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک سب کے نزدیک رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ روزے شروع ہوتے ہیں رمضان میں. عید کا دن متعین ہے, ہاں چاند میں پھڈا ہو جاتا ہے کہ ایک یکم شوال ہے کہ 2 وہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پہلے نظر آ رہا ہے, کسی کی نظر تیز ہے, اس کو تھوڑا سا جلدی نظر آ رہا ہے, کسی کو تو کیا ہو گیا, چلو آج ہمارے یہاں عید ہے, کل اس کے یہاں عید ہے, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ حج میں سب کا اتفاق ہے. تو بھائی یہ اتفاق آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. مسلمانوں کے ٹھیک ہے بہت سے فرقے ہیں, لیکن بیسک سب کی کیا ہے؟ ایک ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, زکوٰۃ 2.5% فرض ہے, سال میں 1 دفعہ فرض ہے. زنا سب کے نزدیک, بولو جلدی سے, بس بیان کو سمیٹ رہا ہوں, سب کے نزدیک حرام ہے. جوا سب کے نزدیک حرام ہے. سود سب کے نزدیک حرام ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا سب کے نزدیک حرام. اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا سب کے نزدیک حرام. بیگم پہ خرچہ کرنا سب کے نزدیک فرض. آپ بڑے خوش ہو گئے تھے یار. اسلام میں اللہ نے عورت کو کھلانے والا بنایا یا کھانے والا بنایا؟ کھانے والا بنایا. یہ قرآن میں یہ سب چیزوں پہ پتہ ہے کیوں اتفاق ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دیا. اللہ نے کہا آمین آمین میں پھڈے کرتے رہنا, کوئی اتنا بڑا ٹینشن نہیں ہے. رفع الیدین میں جھگڑا کرتے رہنا, یہ ایسا نہ ہو ان میں مسئلہ کھڑا کر دو تم. اس لیے اللہ نے نماز کے تفصیلی حکام نازل نہیں کیے کہ زور سے آمین کہنی, آہستہ آمین. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اختلاف ہو جائے گا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے زنا کے بارے میں کہہ دیا لا تقربوا الزنا, عورت کی طرف جانے کا تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے, الا علی ازواجہم, بیوی بناؤ, اس کے علاوہ اس کی طرف جانے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں, کرے گا تو وہ خود مار کھائے گا. لوگ بولے قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر, اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر. کیا خیال ہے؟ اور قرآن نے ہمیں حکم دیا پیغمبروں کو فالو کرو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ یہ بھی قرآن میں ہے. اور قرآن پیغمبروں کے واقعات اس لیے سناتا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کے ہم انہی باتوں میں پیغمبروں کو فالو کریں. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی ہری پگڑی, لال پگڑی, نیلی پگڑی, کوئی اختلاف ہے؟ اب سمجھو بات کو. قرآن کہتا ہے, اور یہ ہری پگڑی والے بھی یہی کہتے ہیں, وائٹ پگڑی والے بھی یہی کہتے ہیں, تبلیغ والے بھی, سب یہی کہتے ہیں, اہل حدیث بھی سب یہی کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, یہ نکالی نہیں جا سکتی. اللہ نے ایسا حفاظت کر دی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے.
قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین گئے 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا، وہ لڑکیاں اپنے والد محترم کے پاس گئیں، والد محترم نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ جس نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اس میں بڑے اسباق ہیں، میں ان کو ابھی اسکپ کر رہا ہوں صرف اس لیے سے واقعے میں، لیکن میں اسکپ کر رہا ہوں ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد کے پاس گئے تو ان کے والد نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ جب دیکھا نا ان کا انٹرویو لیا تو ان کو لگے کہ یہ بہت نیک ہیں، صحت مند بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، بچیوں نے بھی گواہی دی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ بھائی داماد تو ایسا ہی ہونا چاہیے، صحت مند بھی ہو، ایماندار بھی ہو، ہاں ملازمت نہیں ہے تو میرے پاس مل جائے گی، بکریاں چراؤ، اس زمانے میں یہی لوگوں کے روزگار ہوا کرتے تھے۔ تو کہا کہ آپ 8 یا 10 سال بکریاں چراؤ، ان دونوں میں سے ایک بیٹی میں نے آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں ابھی آپ کو نبوت ملی نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو رپلائی آیا نا فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ فوراً کیا فرمایا؟ یس۔ مہر کتنا مشکل؟ 8 یا 10 سال بکریاں چرانا۔ بکری پالنا اور چرانا آسان نہیں ہے۔ میرے پاس بکری ہے، 2 بکریاں ہیں، جو غم مجھے دیتی ہیں نا وہ آپ اپنے سسرال کو بھول جاؤ۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا سسرال، کیونکہ پھر آپ کو میں نے آپ پہ ڈال دیا یہ سارا۔ تو وہ ہمارے ملازم نے بولا مفتی صاحب ایک بکری نے بچہ دیا، میں اس وقت تھا نہیں، وہ بچہ مر گیا، پھر اور دکھڑے سنا رہا ہے۔ میں نے کہا یار خدا کے لیے یہاں تو سکون سے بیٹھنے دے مجھے یار، بکریوں کے جس کو کوئی غم نہ ہو کیا پال لے؟ بکری پال لے، بہت ستاتی ہے بکری۔ تو 8 یا 10 سال بکریاں، پیغمبر کو نکاح کا آپشن ملا، فوراً سے پہلے قبول کیا، اور کتنا ٹف مہر ہے، 8 یا 10 سال بکریاں چرانی ہے، یعنی اس کی الگ سے کوئی اجرت نہیں ملے گی آپ کو، بس اس کے بدلے میں اپنی بیٹی میں نے نکاح میں دی ہے۔ دوسری طرف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے ملک میں ہے، اجنبی کنٹری میں، مصر میں۔ عزیز مصر کی حسین ترین خوبصورت ترین عورت بند کمرے میں آپ کو زنا کی دعوت دیتی ہے، کوئی بدنامی کا خوف نہیں ہے، بلکہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خوف ہے کہ الزام لگا دے گی میرے اوپر، اور خواہش اگر پوری نہیں کی تو جیل جانے کا خوف ہے، دھمکی دے رہی ہے کہ جیل بھجوا دوں گی الزام لگا کے، الٹا آپ پہ الزام لگا دوں گی۔ ان ساری باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں، بچاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس بدکاری کی یہ دعوت دے رہی ہے مجھے اس سے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، جیل چلا جاؤں گا، یہ کام سے مجھے بچا لے۔ اور جیل گئے، پھر الزام لگایا اس نے اور جیل بھجوا دیا، کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں۔ دونوں پیغمبر ہیں اللہ کے جلیل القدر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یوسف اللہ کے نبی کے بیٹے، اور جس نبی کے بیٹے وہ بھی نبی کے بیٹے اور وہ بھی نبی کے بیٹے، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور دادا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، پردادا تک پیغمبر، اتنی بڑی فضیلت۔ اور آج کوئی لڑکا تھوڑا سا ہینڈسم اسمارٹ ہو، لڑکیاں اس کو دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے یار اب لڑکیاں خود ہی مجھے دعوت دیتی ہیں، اللہ نے مجھے ہینڈسم بنا دیا، میں کیسے بچوں؟ یوسف علیہ السلام سے زیادہ آپ خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی نا برائی کی، تو یہ خبر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں پھیل گئی، تو جو شہر کی مالدار عورتیں تھیں وہ کہنے لگیں، جو بڑی فیملیوں کی، کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عجیب عورت ہے، رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے اور ایک ملازم پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک گھر کے ملازم پہ عاشق ہو گئی ہے۔ تو اس بادشاہ کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے، بلکہ دعوت کر کے بلایا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے سے گزرو۔ وہ چاہتی تھی میں سمجھاؤں گی تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور کہا کہ سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے گزرے ہیں تو ان عورتوں نے، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، بتایا کہ آدھا حسن اکیلا، جتنا اللہ نے حسن دنیا میں بانٹا ہے نا اس میں سے آدھا اکیلا کس کو دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہی آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی تھی، کتنے حسین تھے، لیکن اپنے آپ کو بچایا اور جیل کی کوٹری میں۔ اور ادھر موسیٰ کلیم اللہ، جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔
ان کو ادھر نکاح کی آفر آئی اور فوراً ڈن. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پیغمبروں کی نظر میں زنا انتہائی پلید، خبیث، نجس، غلیظ، گدے گھوڑوں کا کام ہے، یہ کتے بلوں کا کام ہے یہ زنا کرنا. یہ پیغمبروں کی سوچ ہے. اور نکاح انتہائی مبارک، مقدس عبادت. نکاح مسجدوں میں سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عید کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بارش کی جو نماز ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکاح میں خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو کام نمازوں میں ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ لوگ کی عمر نکل گئی ہے یہ بات ہے. اچھا بس 10 منٹ ہے، میں بس 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں بات. تھک گئے میرا خیال ہے آپ لوگ؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ نا، بس یہ بات میں جلدی سے مکمل کر لوں. نہیں حضرت پانی جزاک اللہ. تو اسلام قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ لبرل اور سیکولر لوگوں کی نظر میں، جو مذہب مخالف لوگوں کی نظر میں، کوئی نکاح اور زنا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ کی سیٹنگ ہو گئی ہے تو وہی آپ گرل فرینڈ بنا کے رکھیں اس کو. 15-20 سال کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھی ہم لوگ کی جوڑی چل سکتی ہے تو پھر آپ اس سے شادی کر لیں. ایک ایگریمنٹ ہے، چلو ٹھیک. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن نے ولا متخذاتی اخدان، اس کا مطلب ہی گرل فرینڈ ہے. اللہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے تمہیں بنانے کی. پیغمبروں کو نکاح کا موقع مل رہا ہے نہیں چھوڑ رہے، اور زنا کا موقع مل رہا ہے بھاگ رہے ہیں وہاں سے، جیلوں کی کوٹھریاں برداشت کر رہے ہیں. تو بھائی دیکھو ایک طرف ہو جاؤ. آپ کینیڈا میں رہتے ہو لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہاں بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیا گورنمنٹ یہاں پہ گن پوائنٹ پہ آپ سے زنا کروا رہی ہے؟ بلکہ یہاں کی گورنمنٹ کا جو ہمیں جہاں تک معلومات ہیں وہ تو چاہتے ہیں، پوری دنیا میں ساری حکومتیں چاہتی ہیں فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں، لیکن مجبور ہیں نہیں کر سکتے. کیوں؟ جو موٹیویشن چاہیے فیملی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مذہب کے پاس ہے، وہ قوانین کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا چاہتی ہے دنیا سے شراب ختم ہو، لیکن وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ان کو پتہ ہے یہ قانون چلے گا ہی نہیں. پوری دنیا چاہتی ہے دنیا سے زنا ختم ہو، فیملی سسٹم. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا تھا نا، فیملی ویلیوز کو ویلیو دیتے ہیں، آیا تھا نا بیان چند مہینے پہلے کہ بھائی ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. سب کی خواہش ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ یار یہ نظام ہو جہاں باپ کا نہیں پتہ چل رہا، ماں کا نہیں پتہ چل رہا، ڈی این اے سے پتہ چل رہا ہے وہ جمشید کا بچہ ہے یا وسیم کا بچہ ہے، اور جب ڈی این اے کرا تو پتہ ہے ستار صاحب کا بیٹا ہی ہے. انگریزوں کی بات کر رہا ہوں میں، آپ لوگوں کی نہیں، انگریزوں کے جمشید کی بات کر رہا ہوں. ابھی دیکھو نا یو کے میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ BBC کی رپورٹ تھی چند سال پہلے کی کہ وہ خاتون نے کہا میرے جو بچہ ہے اس کا فادر یہ ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بچے سے. وہ کہہ رہے نہیں یہی ہے. پتہ چلا یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، وہ ہے. تو یہ دنیا بھی بے وقوف تو نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے، آج اگر یہ زنا پہ پابندی لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی اس پابندی پہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ موٹیویشن جو زنا چھڑوانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن ہے وہ وہی والی ہے جو 1 مہینہ رمضان میں روزے رکھوا دے آپ سے. اور وہ مذہب کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس، وہ مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے پاس ہے. آپ بھی اس لیے مانو گے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام سسرال نہیں کروا سکتا. خواتین کے میرے پاس کال آتی تھی نا کہ میرے میاں جو ہے نا وہ لڑکیوں میں انوالو ہیں، وہ انٹیوں سے دوستیاں. میں ان سے کہتا ہوں ایسے بڑے واقع، اب تو میں بہت کم کال سنتا ہوں. میں ان سے کہتا تھا دیکھو جب آپ کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا مذہبی آدمی کا تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹوپی پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ مجھے بھی برقع پہنائے گا، نماز پڑھوائے گا. مجھے ایسا ہی، مجھے ماڈرن بندہ چاہیے. کیا چاہیے؟ ماڈرن، تاکہ مجھ پہ بھی کوئی پابندیاں نہ ہو. تو میں نے کہا مل گیا ماڈرن. جو مذہب کو نہیں مانتا تو کلچر تھوڑی، وہ آپ کہہ سکتے ہو کلچر کو تو مانتا ہے. کلچر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی آپ کو زنا کی دعوت دے اور آپ اس لیے کہ ہماری پرمپرا نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا بھائی. اس لیے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں کہ ہمارے ابا نے ٹھکرایا تھا، دادا نے ٹھکرایا تھا، یہ نہیں ہوتا. خاندان چند چیزیں آپ کو، کپڑے آپ سے پہنوا دے گا ایک مخصوص طریقے کے، خاندانی سسٹم چلا آ رہا ہے، دعوتیں وغیرہ میں آپ اس کو فالو کر لو گے. اتنی خاندان یا پرمپرا کے پاس پاور نہیں ہوتی کہ کوئی خوبصورت عورت آپ سے فری ہو رہی ہو اور آپ خدا کے خوف سے یہ سوچو کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. اللہ نے میرے لیے صرف میری بیوی کو حلال کیا ہے، کسی انٹی سے مجھے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، سسرال نہیں جانتا. نہ بیگم کو پتہ چلتا ہے. یہ تو وہ کمپلینز ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. بہت سے ایسے جو پکڑے ہی نہیں گئے اب تک. بیگم سمجھ رہی ہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے، اس کو کیا پتا تیرا میاں کیا گل کھلا رہا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کے گھر میں گھسنا مشکل ہو جائے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی، انسان کو انسان بنانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. انسان کے بچے جب ہی بنو گے
اسلام کو فالو کرو. اور اب یہ اسلام کے حکام مشکل ہیں, جیسے میں نے بتایا رمضان کے روزے ہیں, نظر کی حفاظت ہے. سب سے بڑا آج کل تو نوجوانوں کے لیے مسئلہ نظر کی حفاظت ہے. جب ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے صرف بیوی ہے, تو ایسے کہتے ہیں ہماری تو زندگی بالکل اندھیری ہو گئی ہماری زندگی, لائف میں انٹرٹینمنٹ ختم, اڑا خوشیوں کو ذبح کر دو اللہ کے لیے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگائے گا نا, ذبح کرے گا, سکون اللہ اسی کی زندگی میں دے گا. کیونکہ اللہ بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں مارتے, وہ بادشاہوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, گرل فرینڈ بنا کے, شراب پی کے, ماں باپ کو ستا کے, ان کی اطاعت نہ کر کے, اور ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے, یہ ساری نافرمانیاں جب اللہ کی کرتے ہو نا, تو اللہ یہ نہیں کہ آپ سے آپ کی جاب چھین لے آپ سے, نہ. اللہ ڈائریکٹ, جو جسم کا بادشاہ ہے وہ دل ہے, جہاں سکون ہوتا ہے, اللہ ڈائریکٹ اس دل پہ حملہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی سہولتیں تجھے دوں گا, سکون تجھے نہیں دوں گا. دل میں بے چینی رہے گی. یاد رکھو یہ بات, پلے باندھ لو, سکون صرف مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اس کے علاوہ سکون نہیں ہوتا. صرف مذہب پہ, جو صحیح معنی میں صرف گیٹ اپ کی بات نہیں ہے. مذہبی لوگوں کا مطلب گیٹ اپ بنا لیا, ایسے فلمیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں, ایسے اچھے گیٹ اپ میں ایسے فراڈی گھوم رہے ہیں. جو صحیح معنوں میں شریعت کو فالو کرے گا, سکون اللہ نے صرف اس کے مقدر میں رکھا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائی آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے, سکون چھوڑ دو آپ. اگر مذہب کو یا اللہ کو راضی کیے بغیر سکون ملنا ممکن ہوتا نا, یہ خواہشات میں سکون ہوتا نا, شرابوں میں اور کبابوں میں اور ان چیزوں میں, تو سب سے زیادہ خودکشیاں عیاش لوگ نہ کرتے. آپ خودکشی کرنے والوں کا ریشو دیکھو, ڈپریشن کے مریضوں کا ریشو دیکھو, زیادہ تر آپ کو عیاش لوگ ملیں گے اس میں. اور یہ ایتھیسٹ جو سب سے بڑے عیاش ہوتے ہیں, ان میں تو بہت زیادہ ہے یہ ڈپریشن, بہت زیادہ ہے. وہ مولویوں کو دیکھو کیسے مزے سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. ٹینشن دیں گے, جب بیان میں بیٹھو ٹینشن دے کے اٹھیں گے, یہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم, چندہ نہیں دے رہا ہوتا وہ. تو خیر مولویوں کی بات نہیں, میں تو دینداروں کی بات. مولویوں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک میرے بھائی خدا سے لا نہیں لگاؤ گے, یہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. صرف فزکس کیمسٹری جاننا ضروری نہیں ہے. ایک علم یہ ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور ہمیں کیوں پیدا کیا, کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ بھی ایک علم ہے جو آپ کے لیے فزکس کیمسٹری سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ علم قرآن میں اللہ نے نازل کیا, اور اس علم کے بغیر آپ کو دنیا میں اور آخرت میں سکون نہیں مل سکتا. تو اس لیے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں, یہاں اپنے دین کو فالو کریں. آپ متفقون علیہ جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ بہت ساری ہیں, ان کو فالو کریں آپ. اس میں لوگ, شیطان کہتا ہے مولویوں کے جھگڑے, تو نہیں پڑھو ان جھگڑوں میں, بھائی کیا خیال ہے. زنا سے بچو, ماں باپ, قرآن نے خدا کی قسم جتنا ماں اور باپ کو فوکس کیا ہے نا, میں بار بار بیانات میں کہتا ہوں, لوگ پھر چڑھتے ہیں کہ یار ایک ہی ٹاپک کیوں چھیڑتے ہو. بھائی قرآن نے کیوں بار بار چھیڑا یہ ٹاپک؟ جہاں اللہ اپنی توحید بیان کرے گا وہاں کہے گا والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں اللہ بار بار والدین کو فوکس کر رہا ہے؟ اللہ کو پتا تھا جب سائنس ترقی کرے گی نا, ہر ایک کے حقوق پر آواز اٹھائی جائے گی. جب سائنس ترقی کرے گی, لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں گے, ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے, تو خواتین کے حقوق پہ بھی تنظیمیں بنیں گی, کتوں کے حقوق پہ بھی تنظیمیں, بولو نا, بنیں گی, جانوروں کے حقوق پہ بھی تنظیمیں بنیں گی, بچوں کے حقوق